سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بار درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دیں تو اس کا ثواب ایسا ہے اللہ اور اس کے فرشتے اس پر 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. تو الحمدللہ اس مجلس کا آغاز یہ اللہ پاک ہمیں کرم فرماتے ہیں، توفیق دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درود شریف سے یہ نشانی ہے الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ باقی ساری مجلس کو بھی قبول فرمائیں گے. عرض یہ ہے کہ اس مجلس کی ذوق کے مطابق جو دماغ میں بات ہے وہ عرض کرتا ہوں آپ سے. بلکہ ایک فکر ہے، اکثر میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ جو جمع ہیں الحمدللہ ایک مقصد تو ہے اللہ کے ذکر کا، لیکن بھائیو یہ زمانہ بہت غفلت کا زمانہ ہے، بہت غفلت کا زمانہ ہے، بہت زیادہ. اس وقت ایسی حالات ہیں انسان پر کہ جو انسان کو غفلت میں مبتلا فرما دیتے ہیں. اور جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو اپنی منزل اور مقصود کو بھول جاتا ہے. زندگی تو اس طرح گزرتی رہتی ہے، سانس ختم ہوتے رہتے ہیں، لیکن غفلتوں کے اندر انسان اپنے مقصد حیات سب کچھ فراموش کر دیتا ہے. وہ روز اپنی آنکھوں سے اسی مسجد میں جنازوں کو اٹھتا دیکھتے ہیں. اپنے جاننے والے بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں جو نہ جاننے والے بھی ہیں. لوگوں کو میت کو پکڑا روتا ہوا دیکھتے ہیں، سسکتا ہوا دیکھتے ہیں. کون چاہتا ہے کہ کسی کو اس کا عزیز جو ہے سب مل کے ایک قبر کے ڈھیر کے اندر بند کر دیں، اس پر پھر مٹی ڈال دیں اور پھر بھول جائیں کہاں گیا ہو. واپس آتے ہیں تو پھر اس کی اسی طرح سے بیڈ نظر آتا ہے، اس کے کپڑے لٹکے نظر آتے ہیں، اس کی گھڑی نظر آتی ہے، اس کے لباس نظر آتے ہیں. تسلیم کرنا پڑتا ہے. چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ اللہ اکبر. ایسی جگہ چلا گیا جہاں سے پھر دوبارہ نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا. بس ایک ہی ہوگا کہ ہمیں بلا رہے ہیں وہ، کہ تم بھی آ رہے ہو میرے پیچھے.
یہ سب احساس جب ہمارے مٹ جاتے ہیں، اتنی بڑی حقیقت جب ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ہم اتنے مغن ہو جاتے ہیں زندگی کے اندر کہ ہم اس اصل منزل کو بھول جاتے ہیں کہ کل میں نے بھی اس مٹی کے نیچے ہونا ہے جس کا نام قبر ہے۔ اور یہ ایک ایسا فلسفہ ہے کہ صرف اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کائنات میں سبحان اللہ نے موت کا ایک ایسا دماغ کے اندر ٹچ دیا ہے، کیا ہے کسی کو مانتا ہوں انسان لیکن موت کو مان کے ہی رہے گا۔ کوئی بھی شخص جو ہے اس دنیا پہ جو ہے وہ موت کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے ہاں تو اس کا بڑا شعور ہے، بڑا کانسیپٹ ہے، بہت بڑا کانسیپٹ ہے اسلام میں اس چیز کا۔ تو ہم موت سے نہیں گھبرانے والے لوگ تو نہیں ہیں، ایمان والوں کو تعلق جو ہے موت سے گھبرانے کا نہیں ہے بالکل، بلکہ کیا ہے کہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلے گئے، اس کو ہم دنیا کہتے ہیں، اس کے بعد جہاں جائیں گے وہ برزخ کی دنیا ہے۔ الحمدللہ برزخ میں ایک جنت موجود ہے اللہ کے فضل سے، تو ٹرانسفر آف ورڈ ہے، آپ سمجھ لیں، یہ دنیا ہے خالی اور وہ برزخی دنیا ہے الحمدللہ۔ تو ہمارے یہاں تو بہت اچھا کانسیپٹ ہے، ہمیں تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، بس بات اس چیز کی ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہمیں آنے والی ہیں آگے، جس سے ہمیں اس جگہ پہ جانا ہے، برزخ میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے، اس کے لیے کیا لوازمات چاہیے، کیا چیزیں درکار ہیں اس سفر کے لیے، ان چیزوں کو جو غفلت ہے ہمارے قلب پر فراموش کرا دیتی۔ تو پھر یہ مجالس، یہ مواعظ، یہ علماء اکرام کی محنت، اب میری بات سن رہے ہیں، پھر جمعہ آئے گا، امام مسجد جو ہوں گے وہ پھر بتائیں گے ایسی باتیں، پھر جماعت آئے گی، دین و تبلیغ کا اس کا کام ہوگا، وہ بتائیں گے۔ تو اللہ نے اتنے اہتمام کیے ہوئے ہیں ہماری غفلتوں کو اتارنے کے لیے کہ جس کا کوئی انتہا ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ہم غفلتوں میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ اور اس مجلس کا بھی مقصد یہی ہے الحمدللہ بیٹھنے کا، کہ غفلت کو، اپنے مقصد کو جو ہم بھول چکے ہیں غفلتوں میں، فراموش کر دیا ہے، اس کو کیچ کریں گے نا۔ تو اس کے لیے پہلے غور سے سنیں باتیں، سمعنا واطعنا والی بات ہونی چاہیے، خالی سمعنا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ میں تقریر تو کچھ نہیں کر رہا، ایک فکر ہے، آپ بھی سوچ رہے ہو، میں بھی سوچتا ہوں، میں بھی آپ کے، تو آپ تو خیر پھر بھی بہتر ہے، میں تو آپ سے زیادہ مطلب غافل انسان ہوں، بہت زیادہ۔ شکر اللہ کا، الحمدللہ شکر ہے کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی باتیں سناتے ہیں، تو ظاہر ہے اس معاملے میں تو ہر آدمی خود غرض ہے کہ بھی اپنا فائدہ ضرور سوچے۔ تو ظاہر ہے میں کوئی آپ کو تھوڑی بتا رہا ہوں، آپ تو ماشاء اللہ نیک آدمی ہیں، میں تو خود اپنے قصے سنا رہا ہوں تاکہ مجھے تقویت پہنچے اور میں بھی الحمدللہ غافل ہوں، جاگوں اس کی ہمت کروں، کیونکہ ابھی تو موت نہیں ہے نا، اور اللہ سنت الہی یہ ہے کہ اگر موت کو دیکھنے سے پہلے غرغرے سے اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تب بھی معاف کر دیتا۔ تو یہ بڑا اچھا موقع ہے، شب جمعہ ہے، جمعے کی رات ہے، درودوں کی رات ہے، بڑے بڑے انعامات ہیں الحمدللہ اس میں۔ آنے والا دن جو عید کا دن ہے، وہ عید کے دن میں جو نماز ہوتی ہے اس کی جگہ اللہ نے اور عبادات دے دی ہیں ہمیں پڑھنے کے لیے، سورہ کہف پڑھیں جمعے پر، سورہ دکان پڑھیں رات کو، اس کے خاص ماشاءاللہ زیور دی ہے اس عید کا جو کل آنے والی ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ میرے حبیب پہ کثرت سے درود بھیجو۔ انعام اس کا یہ ہے جمعے پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب مجھ پہ کثرت سے جمعے میں درود بھیجتا ہے، اس کا بڑا انعام یہ ہے کہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے آپ کے نام سے، آپ کے والدین کے نام سے۔ کیا حیت ہوگی اس کی، کیا صورت ہوگی کہ آپ کو ہمارا درود شریف جائے، کہاں ایک گندے آدمی ہم اور ہمارا درود وہاں چلا جائے۔ تو یہ ایک بڑی رات ہے اس بات پر کہنا دوستو یہ چاہتا ہوں، اس وقت بات ہے کہ اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اور ایک خاص انداز ہے ہم سب کا سوچنے کا، اور وہ یہ ہے کہ بھئی ہر آدمی کی ایک نیچر ہے، اور بری نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے کہ ہر کام کو ہم چاہیں گے کہ پرفیکٹ ہو،
کوئی آدمی جس سے آپ پوچھیں، میں کہوں کبھی کوئی آدمی ایسا ہے جو امپرفیکٹ کام چاہتا ہے، نقائص رہ جائیں اس میں، پورا نہ ہو، ادھورا. اور کسی آپ کی گاڑی میں آپ پسند کریں گے 3 پہیے اس میں 1 پہیہ نہ ہو، نہیں جی تو کوئی پسند نہیں کرتا. 4 پہیوں تاکہ اس کو چلائیں. مکمل گاڑی چاہیے، کیونکہ پسند کرے گا جی آپ کو جو مکان ہو اس میں نہ کچن ہو اور نہ ٹوائلٹ ہو آپ کا مکان. نہیں جی یہ تو بات نہیں ہے، پرفیکٹ ہونا چاہیے، اس میں کچن بھی ہو ٹوائلٹ بھی ہو. سر یہ ہمارے انداز ہے نہیں ہے، سوچ ہے ہی نہیں. شادی کرنا چاہتا ہے کوئی آدمی، شادی کے لیے تیاری کر رہا ہے، تو وہ بھی یہی ہے کہ پرفیکٹ ہونا چاہیے بھی. وہ اپنا اپنا معیار ہے پرفیکشن کا. ہو سکتا ہے کسی کو پسند ہو کہ آنکھ بند ایک عورت کی، مجھے وہ پسند ہے، تو اس کی ہر آدمی کا اپنا معیار ہے پرفیکشن کا، کیا چاہتا ہے. لیکن دل میں اس کے یہ ہو کہ پرفیکشن ہو مکمل، بس ایسے ہے ایک نقشہ ہو جو مجھے چاہیے. مکان ہو، دکان ہو، کاروبار ہو، ہر چیز میں کیا ہے آدمی صحیح چیز ہو، پرفیکٹ ہو، ہر چیز مکمل ملے مجھے. یہ ہے ہمارا نہیں، یہ غلط کہہ رہا ہوں، ہے نا سب کا انداز. کوئی بازار سے آپ چیز خریدنا چاہتے ہیں تو کیا دیکھیں گے؟ اس کو ٹھونک مار کے دیکھیں کیا ہے یہ پرفیکٹ ہے یا نہیں ہے. حتیٰ کہ اور تو چھوڑیں آپ، اگر آپ وہ لینے جا رہے ہیں واٹر میلن، اس کو آدمی چتا کر کے دیکھتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں یہ پرفیکٹ ہے یا نہیں صحیح، اس سے پتہ چلے گا ہمیں. تو وہ ایک نیچر ایسی ہے انسان کی کہ وہ پرفیکشن چاہتا ہے ہر چیز میں، کامل ہو، مکمل ہو، اچھی چیز ہو. ٹھیک ہے، بہت اچھی چیز ہے. لیکن کئی یہیں تک ہے معاملہ پرفیکشن کا جو اللہ نے عادت ڈالی ہے. پہلے عرض کیا جیسے میں نے آپ سے، اچھی عادت ہے، یہاں یہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ تو سوچیں جب آگے جہاں جانا ہے اس کے لیے پرفیکشن تیار نہیں کرنا ہے، کامل نہیں ہونا چاہیے. وہ چیز ہونی چاہیے نہیں، کیونکہ ایک جو اگلی زندگی ہے ہماری وہ تو دائمی زندگی ہے. یہاں تو ہم نے رہنا ہے 50 سال، 60 سال، 70 سال، اس کو آدھا کر دیں 30 ہو جائے، اس کو بھی آدھا کر دیں 10 سال. اس سے زیادہ ہمارے پاس زندگی نہیں ہے اس دنیا کے لیے. اس میں تو اتنی ہماری تقدو ہے، محنت ہے اور کوشش ہے کہ ہر چیز جو ملے کیا ملے، مکمل اور کامل ملے. تو اگلے آنے والی زندگی کے بارے میں آپ سوال کرتا ہوں میں آپ سے، اپنے آپ سے، کہ کیا ہماری یہی سوچ ہے؟ اتنی فکر مند ہے اس زندگی کے بارے میں جتنے یہاں پہ رکھتے ہیں ہر چیز کو پرفیکٹ دیکھنے کے لیے؟ ایمانداری سے سوچیں، آنیسٹلی سوچیں گے میں خیال -1% نکلے گا. کمپیئر کر لیں کہ جتنی پرفیکشن. اور پھر جب آدمی چاہتا ہے کہ پرفیکٹ اور مکمل ہو تو ظاہر ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے آدمی، یا کوشش کرتے ہیں نا بھی میرا مکان پرفیکٹ ہو تو پھر میں اس کے لیے کوشش بھی کروں گا. کوشش کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں میری صحت اچھی ہو. ہر آدمی چاہتے ہیں میری صحت اچھی ہو، تو جب صحت اچھی کرنے کے لیے میں ظاہر کسی سے مشورہ لوں گا، حکیم سے، ڈاکٹر سے، کہ میں پرفیکٹ صحت اپنی کیسے رکھوں، کیا ڈائٹ میری ہونی چاہیے، بیماری سے میں کیسے بچوں. اوبیسلی ہم کرتے ہیں نا یہ کام. تو 2 ہی چیز چلتے ہیں، ایک تو یہ کہ خود تھاٹس انسان کے کہ مجھے پرفیکٹ ہونا چاہیے، اس تھاٹ کے بعد کیا ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے آدمی کی کہ اس چیز کو میں حاصل کروں بالکل مکمل اور کامل طور پر. صحیح ہے نا؟ تو آخرت کے بارے میں جو ہماری دوسری زندگی اور اصل زندگی ہے جہاں ہم نے جانا ہے، سب سے پہلے دیکھیں کہ ہماری سوچ ہے نہیں ہوگی. پورا دن ہم نے آج گزارا ہے، ایماندار سوچیں کہ ہماری سوچ ہے کہ ہم نے کبھی رک کے سوچا ہو کہ یار اس زندگی کے لیے پرفیکشن ہونی چاہیے، نہیں کامل چیز ہونی چاہیے. میری کامل نماز ہو، میرا کامل تلاوت ہو، ہر چیز جو ہم بات کریں وہ کیا ہو، ہماری کامل ہو. کیونکہ کامل چیز چاہیے نا، جس طرح یہاں چاہیے. تو پہلی چیز تو یہ دیکھ لیں، اگر یہ خیال نہیں ہے ہمارے دل میں اور سوچ نہیں ہے تو انتہائی خطرے میں ہے وہ انسان. سوچ لیں، یا تو پوری امت ہو بے شک، یا آدھی امت ہو، جتنے بھی لوگ ہوں، اگر کسی انسان کے اندر یہ سوچ ڈیولپ نہیں ہوئی ابھی تک اور کبھی سوچتا بھی نہیں اس بارے میں، ایک روٹین پہ چلے جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے سمجھ میں سوچ نہیں ہے اس کے بالکل بھی کہ بھائی کامل اور مکمل چیز چاہیے ہمیں وہاں کے لیے. جیسے یہاں دیکھتے ہیں نقص والی چیز نہیں چاہیے،
تو یہ پہلی چیز جو ہوگی کہ اگر نہیں ہے تو اللہ سے دعا کریں اور اپنے آپ کو جھنجھوڑیں کہ یہ تو بہت ہی خطرناک مجھ پہ وار چل گیا شیطان کا، کہ یہ تفکر ہی نکال دیا میرے ذہن سے، فکر ہی نکال دیا کہ تجھے وہاں کے لیے کچھ سوچ نہیں، فکر نہیں کہ وہاں تو جائے گا تو کیا چیز ہونی چاہیے تیرے پاس۔ پہلی چیز تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے، یہ فکر نہ ہونا ہی بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور فکر اللہ کے فضل سے اگر آ گیا ہے تو اس کے لیے دوسری چیز کیا چاہیے ہمیں؟ کوشش، کہ بھائی اس کی کوشش کیسے کریں اس چیز کو کہ ہم وہاں کی زندگی کو بھی کامل بنا لیں، اپنی مکمل کر لیں، مکمل ہو زندگی وہاں بھی ہماری، جیسے یہاں مکمل چیز چاہتے ہیں وہاں بھی مکان مکمل ملے، وہاں بھی ہر چیز ہمیں اسی طرح کمپلیٹ ملے جیسے یہاں پر کامل۔ تو اس کے لیے کوشش، اور تیسری چیز کیا ہے کوشش کے ساتھ؟ مشورہ۔ جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، صحت ہمیں پرفیکٹ کرنی چاہیے، مشورہ دیں کس طرح کریں۔ ظاہر ہے ہماری سوچ بھی ہے اور ہم چاہتے بھی ہیں، تو تیسری سٹیج کیا آئے گی ہماری؟ ہم کیا بولیں؟ مشورہ۔ کسی سے مشورہ لیں گے، بھائی بتائیں ہم کس طرح اپنے وہاں کی زندگی کو کامل کریں، کیسے پرفیکٹ ہوں۔ اور یہی آج کا مین مضمون ہے ہمارا۔ سب چاہتے ہیں وہاں کی زندگی کو کامل دیکھنا، مکمل دیکھنا، ظاہر ہے مکمل نہیں ہوگی تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ملنا، وہ دائمی چیز ہوگی۔ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ تو کیا چیز ایسی ہو ہمارے پاس، یا کیا عمل ہمارا ایسا ہو، کیا کام ایسا کریں الحمدللہ کہ ہمیں دنیا میں بشارت ہو جائے کہ الحمدللہ تمہاری وہاں کی جو زندگی ہے کامل و مکمل زندگی ہے۔ ڈیفینیٹلی ہوگی، ڈیفینیٹلی ہے۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس دنیا میں اسی لیے تو تھی، یہ چیز نے بتائی ہمیں کہ بھئی یہ چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمائی، اور یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ چیز تھی، اس کے بغیر تو کام ہی نہیں۔ تو آئیں پار گئے رسالت سے پوچھتے ہیں، جا کر کے پوچھیں، جو دیکھیں وہاں سے تلاش کریں، کیونکہ کیا نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کیسے انسان پرفیکٹ ہو جائے۔ دیکھیں سب سے جو قیمتی چیز ہوگی آخرت میں، جس سے آخرت ہماری بنے گی، سارا جس پہ آخرت ڈپینڈ کرتی ہے، ہماری وہ دنیا ڈپینڈ کرتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ بتائیں کیا ہے وہ چیز جس کے بغیر وہ بالکل انسان زیرو ہے؟ وہ ایمان ہے۔ ایمان چاہیے نا، تو سب سے پہلی چیز کیا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز آخرت میں کیا چاہیے؟ ایمان۔ الحمدللہ وہ ہمارے پاس موجود ہے، الحمدللہ ایمان ہمارے پاس موجود ہے۔ جیسے ہے اللہ کے فضل سے ہے، نہ کوئی محنت، نہ کوئی مشقت، نہ لینا نہ دینا، پیدا ہونے کے ساتھ ہی ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے جز سے نکلتا ہے، محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، مانتے ہیں مسلمان ہیں، اسی ناطے مسجد میں آتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسی ناطے ہم نماز پڑھتے ہیں، اسی ناطے ہم قرآن پڑھتے ہیں، اسی ناطے ہم بات سنتے ہیں، کیونکہ ہم کیا ہے؟ ایمان کی شان ہے۔ آخرت کے اندر بھی جو ایمان ہے یہی سب سے بڑی دولت ہے انسان کی، اسی بھی سب کچھ دیکھا جائے گا۔ اب کیا ہے؟ تو اللہ اکبر، تو آخرت کا جو معاملہ سارا کس پر ہے؟ ایمان پر ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر ایمان ہمارا مکمل ہے، اگر ایمان ہمارا مکمل ہے تو آخرت کی ساری زندگی مکمل ہے۔ بیسوی ہے، اگر ایمان ہمارا مکمل ہے تو پھر آخرت ہماری پوری مکمل ہے، الحمدللہ۔ کیوں کہ جب ایمان مکمل ہے تو نماز بھی مکمل ہے، قرآن بھی مکمل ہے، حج بھی مکمل ہے، ہر عبادت جو ہے ہماری مکمل ہے۔ اگر ایمان مکمل نہیں ہے تو ہر عبادت جو ہے ناقص والی ہے، مکمل نہیں ہے، ادھوری ہے، تو وہ تو اللہ کے قبول ہی نہیں ہوگی۔
تو سب سے زیادہ فکر کیا ہونی چاہیے ہر مسلمان کی کہ ہمارا ایمان کیا ہو. بات سمجھ آئے گی؟ بالکل شارٹ کٹ. الحمدللہ عبادت میں ہم زور مارتے ہیں، نماز روزہ حج بالکل زور مارتے ہیں، لیکن کبھی رک کے سوچا کہ کس ایمان کے ساتھ یہ میں عبادت کو ادا کر رہا ہوں؟ اس فکر کی بات کر رہا ہوں. کبھی خود رک جائیں اپنے آپ میں اور کہیں کہ جی میں ایمان نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کس ایمان کے اوپر میں اس کو کر رہا ہوں نماز کو ادا؟ کہ میرا ایمان ادھورا ہے، کم ہے، زیادہ ہے یا مکمل ہے؟ جبکہ ہر عبادت کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جب تو مجھے ادا کرے تو مکمل کرنے کے لیے کس چیز سے ادا کر؟ مکمل ایمان کے ساتھ ادا کر. اب جو بھاگے آ رہے ہیں نماز کے لیے اور عبادات کے لیے، وہ تو ایک روٹین بات بن گئی. سوچیں کہ کتنا ایک عجیب انسان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے کہ وہ اس کو پتہ نہیں، فکر نہیں ہے کہ حالت کیا ہے میری نماز کی، حالت کیا ہے میری عبادات کی، حالت کیا ہے. نہیں، بس ٹھیک ہے اللہ ہم کر رہے ہیں عبادت، لیکن ایک فکر تو چاہیے کہ کس حالت میں ہم اس نماز کو ادا کر رہے ہیں، عبادات کو ادا کر رہے ہیں. یہ تو سوچیں کس حالت میں حج پہ جا رہا ہوں، کس حالت میں عمرہ کر رہا ہوں، کس حالت میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کس حالت میں تبلیغ کر رہا ہوں، کس حالت میں ذکر کر رہا ہوں. وہ سب سے پہلے چیز کیا دیکھنی پڑتی ہے انسان کو؟ ایمان. اگر ایمان کامل ہے تو یہ ساری عبادات کامل ہیں. اللہ کے ہاں ایمان مقبول ہے تو ساری عبادات مقبول ہے. آپ کے پاس کیا گارنٹی، میرے پاس کیا گارنٹی کہ ایمان کامل ہے ہمارا؟ لیٹ می نو. یہ تو کوئی کھیل تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا دین جو اسلام ہے بھائی. سب سے پہلی چیز تو ایمان ہی بتائی تھی نا، پھر اسلام بتایا تھا، پھر احسان بتایا تھا. 3 چیزیں انسان کے پاس. تو اتنا آسان ہو گیا کہ دنیا کے اندر کوئی چیز اگر ہمارے پاس مکمل نہیں ہے، ایک مکان میں میرے ٹوائلٹ نہیں ہے تو وقت پڑ جاتا ہے. پوری زندگی لگاتے ہیں اس مکان کو بنانے کی، پرفیکٹ بنے بھائی حکم کرو. کسی چیز کو خریدنا ہو تو پوری زندگی میں لگتی ہے کہ میں اس چیز کو پرفیکٹ خریدوں. تو تعجب کی بات ہے کہ یا یہ ہمارا یقین ہے آخرت میں اتنا کہ جب میں کوئی عبادت کر رہا ہوں یا کسی چیز سے زندگی گزار رہا ہوں تو مجھے کوئی احساس نہیں چیز کا کہ یہ پرفیکٹ ہے بھی یا نہیں ہے. یہیں سے سوچنے کہ کتنی ہماری آخرت کی اور دنیا کے معاملے کمپیئر کریں، کس کی امپورٹنس زیادہ ہے، کس کی امپورٹنس ہماری نظر میں زیادہ ہے؟ اس دنیا کی. دنیا کے اندر ہم ایک چیز بھی نہیں دیکھ سکتے جو انکمپلیٹ ہو، برداشت نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار نہیں، دل نہیں کرتا یار اس کو کیسے استعمال کریں، اس کو کیسے، یار اس میں تو مکمل ہی نہیں ہے، تو چیز صحیح ہے ہی نہیں، چھوڑو یار اس کو کیا کرنا، نہیں لے لیتے. لیکن جب آخرت کا معاملہ جو اس دنیا کے مقابلے میں ہے ہی کچھ چیز نہیں. ہمیں اتنا بھی نہیں پتا کہ جو آخرت میں میری چیز کام آنے والی ہے، جس سے میری دائمی زندگی ملنی ہے، کیا یہ میں صحیح ہے میرا کام، کیا پرفیکٹ ہے یہ کام؟ چل جائے گا یہ معاملہ وہاں پہ چلے گا، نماز کے نہیں چلے گا. سارے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پتہ کچھ بھی نہیں ہے. یہی فکر کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں. سوچنا چاہیے نہیں دوستوں؟ نہیں پہلے بتائیں امپورٹنٹ چیز ہے یا نہیں ہے؟ مانتے ہیں میری بات؟ نہیں مانتے. اندھا دھن تو نہیں چل رہا نا ہم نے، اندھا دھن تو کوئی ہے ہی نہیں، دین کا معاملہ اندھا دھن نہیں ہے. جی دیکھی جائے گی بس ٹھیک ہے. اس کا یہ سب ایکشن کیا بتاتے ہیں کہ اس کو نہ کوئی آخرت کا فکر ہے، نہ قبر کا پتہ ہے. یہ بالکل ضم ہو چکا ہے نا اس دنیا کے اندر. اگر اس کو ذرا بھی فکر ہوتا نا تو کبھی ایسی بات نہ کرتا. پرائرٹی کس کو دیتا، کس کو ترجیح دیتا؟ ہر معاملے میں ترجیح دیتا کس کو؟ آخرت کو دیتا، دنیا کے اوپر. نو 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 بھائی، دنیا میں اگر نامکمل کوئی چیز ملتی ہے تو گزارا ہو جائے گا، لیکن وہاں اگر میں چلا گیا اور انکمپلیٹ کوئی چیز مجھے ملی تو وہاں میرا گزارا نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا. اب کوشچن یہ ہے کہ بھائی ہم سب بیٹھے ہیں اور سن بھی رہے ہیں لوگ الحمدللہ، کیا کیسے ہمیں کیا پتا کہ ہمارا ایمان کامل ہے بھی یا نہیں ہے؟ تو میرے کامل ہے، یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کامل ہے جناب. کیوں نماز پڑھ رہے ہیں کامل ہے جناب، ہم نے تلاوت کی ہے ہم کامل ہیں بالکل. اور پھر نہیں یار اس میں یہ بھی کوئی بات ہے یار، مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہیں کامل ہیں. یہ نہیں ڈھکوسلے چلتے اسلام میں. یہ ڈھکوسلے کہتا ہوں اس کو، یہ فن بازی نہیں ہے اس کے اندر، یہ بہت سیریس میٹر ہے. اتنا سستا نہ سمجھیں، اس دنیا کو اتنا سستا نہ سمجھیں. وہ اللہ سے ملاقات والی دنیا ہے دوستوں، وہ بالکل ڈفرینٹ دنیا ہے.
سن لیں کیا ہے نشانی ہے، کیسے پتہ چلے میرا ایمان آپ کا کامل ہے یا نہیں ہے، کس پوزیشن میں؟ اللہ کے حبیب بیان فرماتے ہیں، بڑی مشہور معروف حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، اور اس بات کرنے سے پہلے آقا نامدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم عام طریقے سے بات نہیں کی ہے، امپورٹنس دیکھیں اس بات کی، عام طریقے سے بات نہیں کی ہے جیسے اور احادیث نبی نہیں، ڈفرنٹ طریقے سے اللہ نے اس حدیث کو پیش کی ہے، بات کی ہے۔ کیسے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ اکبر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اس طریقے سے اس بات کو بیان فرما رہے ہیں امت تک۔ ایمان کی معاملہ دوستو یہ تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے نا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوگوں سنو سنو، لا یؤمن احدکم حتی یکون احب، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں غور سے سنو، تم مکمل کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے، کسی حالت میں نہیں ہوگے، کبھی نہیں ہوگے۔ کیوں؟ نشانی بتائیے کہ میں نشانی بتاتا ہوں کس کا کامل ایمان ہوگا۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ ومن الناس اجمعین۔ اللہ اکبر، اب دیکھ لیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کا کامل ایمان نہیں، اس کی کامل نماز نہیں، اس کا کامل حج نہیں، اس کا کامل روزہ نہیں، اس کے لیے جب کامل کچھ بھی نہیں تو آخر میں کچھ نہیں اس کے پاس، 0.0۔ It's a very serious thing۔ یہ اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں، کیوں؟ اس کے ایک ہی چیز ہے، اللہ کے کامل ایمان والوں کی ایک چیز ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ، کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ اللہ نے فرماتے ہیں میں اس کے نزدیک تمام پورا سکسیٹ ہے، والدین سے، اس کی اولاد سے، اور جو بھی ہیں زمانے کے اندر ان سب سے زیادہ محبوب نہیں ہوگا جب تک ایمان کامل نہیں ہوگا۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ ومن الناس اجمعین۔ پہلے کیا نام؟ والدین، والدین دونوں خونی رشتہ، اس کے بعد میاں بیوی بچے، یہ بھی ایک خونی فطرتی رشتہ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا، ظاہر ہے ماں باپ سے محبت، بچوں سے محبت، بیوی سے محبت، یہ تو فطرتی لحاق ہے، زندگی کا ہمارے محور اسی پہ گھومتا ہے۔ کس لیے کریں گے؟ بیوی بچوں کے لیے کریں، کس لیے کریں گے؟ ماں باپ کو حج کرانا ہے، کس لیے؟ ہمارا پورا سینٹر گھومتا ہے نا اس پر زندگی کا، اسی کو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے سنا، اسی اولادوں میں آ ومن الناس، اس کے بعد کیا ہے؟ چاچے مامے تائے دوست مامے، جتنے بھی دنیا کے اندر جو رشتے ہیں، جو کچھ بھی ہیں، تمام کے مقابلے میں محبت نہیں، بلکہ میری محبت غالب نہ ہو اس پر، جب تک میری محبت غالب نہ ہو تمام محبتوں کے اوپر انسان کئی سے حالت کے اندر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مطلب معیار سمجھ آ گیا نا کہ کامل ایمان کا سارا معیار کون ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ختم، یہ نہیں ختم کر دی ساری۔ نماز کس کی افضل؟ جس کے لیے محبت نبی پاک کی ہوگی۔ حج کس کا افضل؟ افضل نہیں، قبول، کامل، جو نبی سے محبت کرتا ہو۔ تو ساری چیز کا سینٹر پوائنٹ کیا ہو گیا؟ آپ کی ذات گرامی ہو گئی پوری کائنات کے اندر۔ کیسے؟ باپ سے، ماں سے، سب سے کیسے افضل ہو؟ فرمایا، محدثین لکھتے ہیں اس حدیث پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اتباع، اطاعت، فرما برداری، آپ کی اتباع، آپ کی فرما برداری اور آپ کا حکم، تمام جتنے بھی انسان بتائیں، ان تمام کی جو محبتیں کوئی بھی اس کے اندر رکاوٹ نہ بن سکے۔ یعنی جہاں آپ کی اتباع کا حکم آ رہا ہے اس کے مقابلے کے اندر باپ ماں جو کچھ بھی ہے کسی کو بھی کوئی دخل نہیں۔ جب آپ کو کوئی حکم آ گیا سب کو قربان کر کے آپ کے حکم کو پہلے ماننا پڑے گا۔
آپ کی اتباع کو پہلے ماننا پڑے گا، آپ کی اطاعت کو پہلے ماننا پڑے گا. جو شخص اس دنیا کے اندر اس طرح زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا ایمان کامل ہے، میں گواہی دیتا ہوں. باقی کیا سب ڈرامے ہیں. اللہ کے نبی اس کے حکم کے مقابلے میں نہ باپ کا حکم، نہ اولاد کا حکم، نہ کسی کا بھی حکم نہیں ہوگا. سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جو حکم دیا اس کے راستے میں کوئی بھی محبت رکاوٹ نہیں بن سکتی، اس کو روک نہیں سکتی. بے دنگ اس کو پہلے جو آدمی کر دے گا تسلیم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اس کا ایمان جو ہے کیا ہے؟ کامل ایمان ہے. کامل نماز اس کی ہے، کامل عبادت اس کی ہے. اب ہمارے پاس بہت زیادہ ایک نشانی ہے دوستو، بالکل جانچ سکتے ہیں اپنے آپ کہ ہماری زندگی کا معیار کیا ہے، ہماری عبادات کا معیار کیا ہے. کیا ہم اتباع رسول کے مطابق کام کر رہے ہیں، آپ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، یا نفس آتا ہے، یا مجبوریاں آتی ہیں، یا دنیا آتی ہے؟ اب سوچیں، یہ تو کامل ایمان نہیں ہو سکتا. ایک اور پھر زندگی کا کوئی چیز ایسا نہیں ہے، زندگی کی کوئی سائڈ ایسی نہیں ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ نہ آ رہی ہو. وہ تو مکمل نمونہ بن کے ہماری ذات میں ہے. کتنا بڑا دھوکہ ہمارے پردے پہ جا رہا ہے. کوئی زندگی کی ایک چیز بھی ہماری، جتنے بھی حصے لے لیں آپ، شکل لے لیں، صورت لے لیں، لباس لے لیں، چلنا لے لیں، پھرنا لے لیں، کاروبار لے لیں، اور آپ کے جو جتنے بھی حقوق ہیں، ماں باپ بھی بچے کے حقوق کو لے لیں، کاروبار لے لیں، کوئی بھی حق، کسی کا حق، معاشرت، معاملات، تجارت، لینا دینا، کسی میں کوئی ایسی تشنگی نہیں، خلا نہیں کہ جہاں ہم کہتے ہیں چلو جی اس کی یہ اس سے نقل کر لیتے ہیں، اس سے بات پوچھ لیتے ہیں، اس کو اپلائی کر دیتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہیں خلا ہے ہی نہیں. ہر چیز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یہاں پہ ایسے عمل کرو، یہاں پہ ایسے عمل کرو، یہاں پہ ایسے عمل کرو. جب وہ اس عمل سے انسان ہٹا، کس وجہ سے؟ نہیں یار دنیا کیا کہے گی، بیوی کیا کہے گی، میں مجبور ہوں، بچے کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے. وہ پھر کامل ایمان نہیں رہا، اس کا ختم ہو چکا ہے. اور اس طرح کی زندگی کے اندر حالات کیسے بھی ہیں انسان کے، یاد رکھیں. نبی کریم سے تشریف لائے دنیا میں تو ایک عقائد پہ لوگ جمع تھے، ان کا ایک عقیدہ تھا. اور یاد رکھیں کہ سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے کسی انسان کا عقیدوں کو تبدیل کرنا. جو پتھروں کو پوج رہے ہیں تو پتھروں کو پوجیں گے، وہ وہیں سے نکالنے کا پانی شانی اپنا، لیکن ان کو ہٹانا اس سے بڑا مشکل ہوتا ہے کسی انسان کے عقیدوں کو ہٹانا. تو سب سے پہلے جو قربانی مانگی اللہ کے نبی نے ان لوگوں سے کیا مانگی تھی؟ کیا لوگوں تم کس کو پوچھتے ہو، کس کو دیکھ رہے ہو؟ آؤ اللہ کی طرف، ایک رب کی طرف آؤ، مجھے رسول مانو. غلط جگہوں پہ تم ماتھے ٹیکتے ہو، آؤ میری طرف جھکو. تو سب سے پہلے انہوں نے جو قربانی دی، کیا انہوں نے اپنے عقیدے کو ختم کیا کہ لبیک یا رسول اللہ، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ جو ہمیں بتا رہے ہیں اللہ وہی ہیں، وہی معبود ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ایسی تو نہیں ملی گیا تھا ان کو. اس کے کہنے کے بعد انہوں نے کیا قیمتیں چکائیں، یہ تو آپ جانتے ہیں، سنتے ہیں علماء کرام سے. اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے، آپ کے حکم کو ماننے کے لیے کیا کچھ قربانی دی. پہلی سٹیج پہ آپ دیکھ لیں، اس کا آپ کیا تصور کر سکتے ہیں. تو آپ ہسٹری کو دیکھیں اور پتہ ہے کہ صحابہ کرام اس پہلے سٹیج پر جب آپ نے عقیدے کو انہوں نے ختم کیا اور اس عقیدے کو مانا، آپ نے اس کو کہنے کے مطابق، آپ کے حکم کے مطابق، تو کیا کچھ دینا پڑا. دوسرا حکم سرکار کا، چلو بھائی چھوڑو یہ ملک، یہ جگہ چھوڑو، ہجرت کر جاؤ یہاں سے. کہاں؟ بس چلے جاؤ، مدینہ چلا جاؤ. یسرب کہتے تھے اس کو. وہ یسرب کا معنی اس کو یہ تھا کہ یہ بلاؤں کا گھر ہے، پریشانی کا، بلاؤں کا، بیماریوں کا گھر، اس کو یسرب کہتے تھے. آپ اس کو نہیں کہہ سکتے یسرب، بلکہ بعض جگہ تو عاشقین محدثین نے کہا ہے کہ اس کہنے کے بعد سزا دی جائے اس کو طیبہ کہنا چاہیے، مدینہ منورہ کہنا چاہیے، پورا نام سے اس کو یاد نہ کریں. تو پھر کسی نے نہیں کہا، صاحب کہ جناب جب یہ حکم دیا جا رہا تھا کہ چھوڑ دو، مکے کو چھوڑ دو، تو اس سے مکے کے چھوڑنے کا مطلب کیا تھا کہ اپنا مکان چھوڑ دو، اپنا گھر چھوڑ دو، بیوی چھوڑنا تو بیوی کو چھوڑ دو، جانوروں کو چھوڑ دو، جائیداد کو چھوڑ دو، صدیوں سے جو تمہارے پاس چیزیں جہاں تم پیدا ہوئے رہے، کلچر، سب کو چھوڑ دو. یہ کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے
بس حکم ہے اللہ کے نبی کا، یہاں سے چلے جاؤ. جس بستی کو کبھی دیکھا بھی کچھ نہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ حکم کو کیسے مانا؟ کیونکہ کامل ایمان کی نشانی یہی تھی، کسی کو ہی نہیں روکا، بس حکم آیا اور چل پڑے. مکان کو نہیں دیکھا، گھر کو نہیں دیکھا، جائیداد کو نہیں دیکھا، باغات کو نہیں دیکھا، مڑ کے نہیں دیکھا، بلکہ اس حالت میں گئے کہ کمبل ہاتھ میں آئے تو کمبل ہاتھ لے لیا، جو کسی کے پاس کمبل بھی نہیں آئے تو بغیر ہی کپڑوں کے چلا گیا، جس کے پاس پاؤں میں جوتے کے بغیر ہی چلا گیا، اور جس کے پاس سواری نہیں تو بغیر سواری کی طرف مدینے کی طرف رخ کر کے چل پڑا. یہ اسلام ہے بھائیو. ہم تو تھوڑے سے معمول جی کیا ہوگا جی فلاں کیسے ہو جائے گا جی یہ تو بڑا مشکل ہے جی ہم تو یہ نہیں کر سکتے. ایک حکم سرکار دوسم کو اور ایک ایمان والا ہو اور اس کو تسلیم نہ کرے، یہ میری مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، اور پھر چند دنوں کے بعد وہ دیکھے گا قبر میں اس کے حالات کیا ہوں گے. وہ ایمان والا ہوگا، وہ پہچان سکے گا، ان ربوں کا جواب دے سکے گا. کتنے بڑے دھوکے کے ساتھ ہم زندہ ہیں میرے دوستو. یہ حدیث بتا دیا، کسی نے نہیں کہا، صحابی نے اسی حالت میں چلے گئے، سارے نکل گئے، پیسے فلان پڑے ہیں، گھر پڑے ہیں، چیزیں وہیں پڑی ہیں. سوال نے دیکھا یہ کیا حکم مانتے ہیں اپنے نبی کا، کیسی تعمیر کر رہے ہیں یہ لوگ. آگے گئے، اب آگے کی نئی قوم ہے، نہ جان نہ پہچان، وہاں تو ہجوم ہو گیا مہاجرین کا. اب وہ یہ کیا لوگ آ گئے، کس قسم کے لوگ ہیں، کون ہے یہ، ان کے دیکھیں. لیکن وہ پہلے مان چکے تھے نبی پاک کو، تو مان چکے تھے، تو انہوں نے کہا یہ بھائی لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس. جب ادھر گئے تو اللہ کے نبی کا حکم دیکھیے وہاں کیا ہے انصار کے لیے. سبحان اللہ. تاریخ نے جب گائے، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ کی مثالیں مل ہی نہیں سکتی کسی جگہ بھی، ہے ہی نہیں. کیا حکم ہے؟ انصار کو بٹھایا، مہاجرین کو بٹھایا، انصار کو بولے کہ انصار یہ مہاجرین ہجرت کر کے ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں. جی مانتے ہیں بھائی ہیں، بس تم کیا کرو، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے آدھا ان کا آدھا ان کا. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کے لیے جو بہت کچھ سختیاں برداشت کی ہیں، آپ کے لوگوں کو ہم اپنے گھر بٹھا رہے ہیں اور ہم کو کھانا کھلا رہے ہیں، اور پھر سیاسی معاملات بھی بہت ہیں، آپ کو تسلیم کرنے کی وجہ سے ہمارا تو یہ بائیکاٹ ہو گیا ہے، ہمارے تو جائیدادیں ختم ہو گئی ہیں، لوگ ہمارے دشمن ہو گئے، ہمارے لیے تو یہی کافی ہے، تو جو آدھا سا رہ گیا یہ بھی آپ ہمارے سے لے رہے ہیں، بھائی ہم تو چھوڑتے ہیں اسلام. یہی ہے نا آج ہمارے اسلام. دیکھیں آپ وہ کہہ سکتے تھے کہ جی ہم نے اتنی پہلے آلریڈی قربانی دے چکے ہیں، اب تو یہ کہ یہاں کے لوگ بھی ہم سے دشمنی ہو گئی ہے، ہمارے بڑا پرابلم ہے، سیاسی معاملات شروع ہو گئے ہیں، اقتصادی پرابلم شروع ہو گئے ہیں. اب آپ یہ کہتے ہیں جو کچھ ہے وہ بھی دے دیں آدھا. سبحان اللہ. آدھا دیا کیا؟ اس طرح تقسیم کیا رکھے آدھا آدھا کہ جس کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی تیری ایک بیوی میری. دنیا کے اندر کوئی مثال ملتی ہے صرف کس وجہ سے؟ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو کہتے ہیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مکمل زندگی میں انسان کیسے اترتے ہیں، کہیں آنچ نہیں آئی کسی معاملات کے اندر. تو پھر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، سارا دین جو چلا ہے آپ پیچھے اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ایک ہی نقطے پر چلا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اور انہوں نے تسلیم کیا، کوئی دوسری چیز نہیں آئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے رہے، اور سرکار رسول آگے لوگوں کو بتاتے رہے. تیسرے آدمی نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، بس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم چل پڑا، ختم. کوئی نہ فائدہ سوچا نہ نقصان سوچا، اس پہ عمل کرتے چلے گئے. یہ ہوتا ہے کامل ایمان کی نشانی بتائی ہے. تو میرے بھائی یہ تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ مسئلہ ہے، بہت آسان، کہ ہمارے اپنے ایمان کو اگر کوئی انسان کامل کرنا چاہتا ہے کسی عبادت سے نہیں ہوگا. ٹھپا اللہ کہتا ہے کوئی عبادت تمہارے ایمان کو کامل نہیں کر سکے گی، کچھ نہیں، بلکہ ساری ایمان یہ تمہارے بلکہ ساری عبادات کو ختم کر دے گی. میرے نزدیک کوئی مقبول نہیں ہے. یہ تو اللہ کے نبی نے حدیث بتائی نا، اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا ڈھونگ چاہتا ہے میری محبت کا، تو وہ کیا تعلق دکھاتا ہے؟ جب تو میرے دربار میں آئے گا اور جب تو میری محبت کا دعویٰ کرے گا کہ اللہ میں تو تجھ سے محبت کرتا تھا، کیسے؟ میں تیرے لیے نماز پڑھتا تھا، میں تیرے لیے حج کرتا تھا، میں تیرے لیے قربانی کرتا تھا، میں تیرے لیے ذکر کرتا تھا، میں تلاوت کرتا تھا، میں فلاں 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 کام کرتا تھا، میں تو دن رات تیرے کام پہ لگا رہتا تھا، تیری کاموں پہ زندہ تھا، تہجد میں اپنے ماتھے کو رگڑتا تھا، میرے پاس دعوے یہ میں تو تجھ سے محبت کرتا تھا.
اللہ پاک کہ تیرے دل سارے ریجیکٹ، مجھے ایک دعویٰ چاہیے میری محبت کا، اور وہ دعویٰ کیا ہے کہ تیری زندگی اتباع رسول پر تھی. قرآن ہے نا، میں کوئی بھی تیرا دعویٰ ایکسیپٹ نہیں کروں گا، یا نہ کوئی عبادت، سب سیکنڈری چیز ہے. مجھے ایک دعویٰ چاہیے، دلیل چاہیے تیری محبت کی. دعوے کے اوپر کیا ہوتی ہے بھائی؟ مجھے بولو کیا چاہیے؟ آپ مجھ سے کہتے ہیں جی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، دلیل کہنے کو تو سب کہتے ہیں. ہمارے پاس کیا دلیل ہے نبی ہم محبت کی؟ کہ میں بڑا اونچا نعرہ مارتا ہوں. ہاں سبحان اللہ، کیا دلیل ہے؟ جی آپ کے جب ذکر ہوتا ہے تو میں روتا ہوں. واہ کیا محبت کی دلیل ہے، سبحان اللہ. جب آپ کا ذکر ہوتا ہے تو بس میرے سینے میں آگ لگ جاتی ہے، میں اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیتا ہوں. عشق ہے. اللہ کہتا ہے میرے نزدیک تو ایک دلیل ہے، تیرا ہر سانس نکلے تو اتباع رسول پہ نکلے. تیرے چلنا ہو، پھرنا ہو، اٹھنا ہو، سونا ہو، شکل ہو، صورت ہو، لباس ہو، تو وہی چیز پسند کر جو کہ میرا حبیب نے پسند کیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سن لو مسلمانوں دوستو، میں بھی سن لوں، آپ بھی سن لیں. ایک بہت بڑا دھوکہ آنکھوں سے نکال دیں اس چیز کو. صرف اور صرف اللہ کہتا ہے ایک ہی چیز ہے. وہاں تو ایک ہی دعویٰ کریں گے نا اللہ کے پاس، تو اللہ تو راضی ہے. یہی ہے مطلب اس کا. اللہ تو بس ہم سے محبت کرتا ہے. وہاں تو پتہ لگ جائے گا نا، نظر آ رہی ہے ایک طرف جنت اور ایک طرف کیا ہے دوزخ ہے، اور دونوں طرف کے پروجیکٹ چل رہے ہوں گے زبردست. یہاں تو ابھی باتیں ہیں نا، وہاں تو پروجیکٹ دیکھ رہے ہوں گے نا، آپ کی بھڑکن دیکھ رہے ہوں گے، اور جنت کی باہریں دیکھ رہے ہوں گے. ادھر بھی جاتے دیکھ رہے ہوں گے، ادھر بھی جاتے دیکھ رہے ہوں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ ہم تو آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. آج کیا محبت دعویٰ ہے؟ دلیل لے آؤ، ہم دلیلیں دیں گے. کہتے دلیل تو ایک بتائی تھی قرآن میں نے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اور یہ اتنی بڑی دلیل بتائی تھی کہ اس دلیل کا تو میں نے انعام دنیا میں تجھے دے دیا. سبحان اللہ. جس نے اس دلیل کو مان لیا، میرے اس قرآن کے جو دلیل کو مان کے زندگی گزار رہا تھا، پاگل میں نے تو وہیں تجھے انعام دے دیا تھا. یا کھلا کا ضرور میں تیرے سارے گناہوں کو معاف وہیں کر دیا تھا. تجھے کس چیز کا فکر ہے؟ تو نے پرفیکٹ میری محبت کی وہاں دلیل دے دی تھی، تو اس کو تو انعام تجھے میں وہاں دے چکا ہوں دنیا کے اندر. اب کیا مانگتا ہے مجھ سے؟ سبحان اللہ. روحوں کو بدلو دوستو، اپنی سوچ کو بدلیں، ہم اپنی نفسیات کو بدلیں. بس ایک ہی چیز کو پکڑ لیں، ایک چیز کو. اللہ کے نبی نے یہاں کس طرح زندگی ہم اتارنے کی توفیق کی ہے. جی میں کیسے کروں؟ آپ سے پوچھیں. کس سے پوچھنا؟ کسی مولوی سے پوچھنا ہے، کسی پیر سے پوچھنا، کسی شیخ سے پوچھنا. وہی ہمارا ایک ہی چیز ہے، ایک رہبر، حکم اللہ کا، اطاعت رسول اللہ کی. اور سب بتانے والے ہیں، انفارمیشن دینے والے ہیں. جو عالم اس چیز کی انفارمیشن دے رہا ہے بہترین عالم ہے. جو صوفی اس چیز کی انفارمیشن دے رہا ہے بہترین صوفی ہے. جو شیخ اس چیز کی انفارمیشن دے رہا ہے بہترین شیخ ہے، بہترین پیر ہے، بہترین عالم ہے، بہترین مبلغ ہے، بہترین محدث ہے، بہترین مفسر ہے، بہترین قرآن کی تفسیر کرنے والا ہے. جو یہ نہیں دے رہا وہ سب 0/0 ہے. مدانی فیلڈ غائب ہے. ایک ہی سٹوری ہے بس کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سینوں میں محبت کو جگاؤ، محبت کو. محبت کون سی؟ اتباع والی. ایسی ایک حکم آ رہا ہے نبی رسول کا، اور ایک زمانہ کھڑا ہے آپ کے سامنے. اور یہ دیکھ لیں، مثال آپ کو دی ہے، یہ کوئی اس کا کھیل نہیں ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حوادث سے زمانہ آئیں گے. سبحان اللہ. گرجتے ہوئے بادل آئیں گے، طوفانی ہوائیں آئیں گی، تیز ہوا اور جھونکے چلیں گے. سبحان اللہ. شمع حق کے ساتھ جم جانا، ہلنا نہ ادھر سے، ہلنا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح کے جیسے دودھ لینے جانا ہے نا آپ نے کسی دکان سے، آپ دیکھیں سخت بارش ہو رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، اور بچے کے لیے آپ نے دودھ لینا ہے. آپ بس نکلے باہر دیکھی جائے گی یار بھگنے ہے نا، بجلی چمک رہی ہے نا، خیر ہے نا. اس گرجتے ہوئے بادل میں ہواؤں کے جھونکے کے اندر آپ بے تیش اپنے بچے کی محبت میں دودھ لینے کے لیے نکل گئے، اور جا کے آپ دودھ لے کے بھیگتے ہوئے کپڑے سے بالکل اور برا حال ہوا کے اندر آپ واپس آ گئے، بے شک بیمار ہو جائیں. اللہ فرماتے ہیں کہ بس یہی معاملہ ہے کہ کتنی حوادث ہیں، کتنی گھٹنائیں ہیں، کتنی بجلی چمکیں، کتنی طوفان ہیں. چلتے رہنا میرے حبیب کے پیچھے، چلتے رہنا، رکنا نہ. کوئی طوفان تمہیں روک نہ سکے، کوئی بجلی تمہیں ڈرا نہ سکے، کوئی گرج تمہیں چمکا نہ سکے. ایک راستے کو پکڑ لو، کس کو؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کہتا ہے میں آسمانوں پہ تجھے آج گارنٹی دیتا ہوں اس چیز کی
سبحان اللہ. آج پہ تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کس چیز کی, کیا کہ تو نے اگر اس طرح زندگی گزاری تو تو میرے پاس جب آئے گا خالی نہیں آئے گا. یو بک اللہ, تو وہ کہے گا جس کا اللہ عاشق تھا. کتنی بڑی گارنٹی, اللہ عاشق تھا اس طرح. ایسے نہیں ہے کہ میں محبت کرتا تھا, کہتے یہ سٹوری ختم دنیا میں, تیری محبت کی تو سٹوری دنیا میں ختم کر دی تھی, انعام دے دیتا. آج تو میرے پاس جب آئے گا تو پورے جہانوں کو دکھاؤں گا یہ کون ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں. اللہ کیوں؟ اس نے میرے محبوب سے پیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دوستوں. اچھی سوچیں نا, دیکھیں کتنے دھوکے میں ہم لوگ, کس قدر بڑا دھوکا ہے کہ غلطی راستوں کو ہم صحیح راستہ سمجھے بیٹھے ہیں. کوئی فائدہ نہیں, ویسٹنگ آف ٹائم, ویسٹنگ آف ٹائم. بس جب بھی کوئی کامل ایمان کے ساتھ کریں عبادت, جو بھی کرنی ہے, جب بھی کوئی عبادت کرنی ہے, کس سے کرنی ہے دوستوں؟ کامل. اور کامل ایمان کا نشانی کیا ہے کہ وہ کس میں ہو عبادت؟ اتباع. جو عبادت اتباع رسول میں ہوگی وہ کامل ہوگی, مکمل ہوگی, الحمدللہ پرفیکٹ ہوگی. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے اور حفظات کو توفیق دے.